خانقاہی سلسلہ شروع کیا، اور نظام الدین میں بیعت کا سلسلہ، اس سے پہلے بیعت نہیں فرماتے تھے، پھر بیعت کا سلسلہ شروع کیا، تو بہت جلدی مریدوں میں ترقی ہونے لگی، اور مریدوں کا اضافہ بھی اور مریدوں کے تزکیہ کے حالات بھی بڑے اچھے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد خیال آیا کہ کتنے لوگ میرے مرید ہو جائیں گے، 1,00,000 2,00,000، تو عامت الناس کا کیا کروں؟ ابھی اللہ تعالیٰ فطرت خود ہی کرتی ہے لالے کی حنا بندی، پھول کو سرخی کوئی نہیں پہناتا، اللہ ہی اسے سرخ کرتا ہے۔ تو طبیعت ہٹ دی گئی، مدرسوں سے ہٹ گئی، خانقاہ سے ہٹ گئی کہ خانقاہ بھی ایک جزئی کام ہے، مدرسہ بھی ایک جزئی کام ہے، اور واعظ تقریر بھی ایک، پیسے دو تو جاتے ہیں، پیسے نہ دو تو جاتے نہیں۔ تو بے قراری بڑھتی گئی اور کوئی حل نظر نہیں آیا۔ تو 1926 میں، اس سے قبل مولانا خلیل صاحب وہ ہجرت کر کے اور تشریف لے گئے، مدینہ منتقل ہو گئے۔ تو 1926 میں حج پہ تشریف لے گئے، ہجرت کی نیت کر کے کہ میں اب واپس نہیں آؤں گا، وہیں رہوں گا۔ 1925 میں گئے تو 1926 میں واپس آ گئے۔ یہ نیت کر لی تھی کہ اب میں واپس نہیں آؤں گا، ادھر ہی رہوں گا۔ جب یہ مکہ پہنچے تو ان کو خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں امت کی بہتری کے لیے کیا کروں، امت کی ہدایت کے لیے کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے میں نے مکے میں کام کیا تھا تم ویسے کام کرو۔ انہوں نے آگے عرض کی مجھے تو پتہ نہیں مکے میں آپ نے کیسے کام کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مکی صورتوں میں غور کرو، اللہ تمہیں سکھائے گا۔ یہ مکہ میں ہے۔ پھر مدینہ پہنچے تو وہاں پھر اللہ کے رسول کی ضرورت، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تم سے کام لے گا، تم واپس جاؤ، واپس اور میرے پاس آؤ۔ تو انہوں نے مولانا خلیل احمد صاحب سے یہ خواب ذکر کیا، وہ وہیں منتقل ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو، مدنی کیوں کہتے ہیں، حسین احمد مدنی، یہ اپنے والد، ان کے والد اپنے پورے خاندان سمیت مدینہ ہجرت کر گئے تھے، پھر ان کا سارا خاندان مدینے میں آباد رہا، یہ بھی مدینہ میں رہے، پھر ہندوستان کے حالات کو دیکھ کر دوبارہ واپس آ گئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینے میں رہوں اور مسلمان مشقت میں ہوں۔ تو مدینے کا قیام قربان کیا تھا اور واپس تشریف لے آئے ہندوستان۔ یہاں اللہ نے ان سے بہت بڑا کام لیا، تو اس لیے ان کو مدنی کہتے ہیں۔ تو ان کے بھائی تھے سید احمد، وہ وہاں پہلے انہوں نے اتنا فقر دیکھا کہ حضرت مدنی فرماتے ہیں میرے والد سبزی منڈی جاتے تھے شام کو، تو جو سبزی وہاں گلی ہوئی سڑی ہوئی لوگ پھینک کے چلے جاتے تھے نا، وہ اٹھا کے لاتے تھے، پھر اس کو صاف کر کے خالی ابال کے ہم کھاتے تھے کہ اس میں نمک مرچ ڈالنے کا بھی سکت نہیں تھی۔ اس طرح شروع کے دن تھے۔ لیکن سید احمد کو اللہ نے صلاحیتیں دیں، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے پتہ نہیں کیسے تعلق بنایا، وہ الگ داستان۔ ان کے بیٹے سید حبیب نے اس سے بھی آگے، اب ان کی نسل وہاں اربوں پتی، بڑے بڑے ان کے محل ہیں، یہ تمہارے حسنین کو 4 گنا کریں تو تب ان کا محل بنتا ہے، اس سے بھی 4 گنا بڑی 4 دیواری ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں، احد کے قریب ان کے محلات ہیں۔ تو انہوں نے سید احمد سے ذکر کیا، تو انہوں نے جو مسجد نبوی کے اس وقت منتظم تھے ناظم اعلیٰ، ان سے ذکر کیا، تو انہوں نے عشاء کے بعد جب مسجد بند کر دی تو مولانا الیاس صاحب کو بلا کر جالی کا دروازہ کھول کے اندر بھیج دی، تو اندر جالی اور روزے کے درمیان کوئی چاروں طرف دیوار ہے، دروازہ کوئی نہیں۔ یہ نور الدین زنگی نے اس کو چاروں طرف سے بند کروایا تھا اور نیچے سیسا پگھلا کے ڈالا تھا۔ جب وہ کچھ لوگ آ کر لاش نکالنے کا منصوبہ لے کر آئے تھے، 3 راتیں وہاں سوئے، 3 راتوں میں